پھر رکھنے پر آتے تو رکھتے چلے جاتے. آپ نہ رکھیں روزہ، فرض نہیں ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن یہ تو مانے میرے بھائی کہ مذہب روزے سکھاتا ہے، کھانا نہیں سکھاتا. پھر کھانے دیکھ لو، ہمارے نبی نے روزے بھی رکھے، فاقے بھی کیے، کھانا بھی کیا کھایا آپ نے؟ کتنی سادہ خوراکیں تھیں. کھجور کھا لی، جو کی روٹی کھا لی، یہی زیادہ تر خوراک تھی آپ کی. چند کھجوریں کھائیں بس ہو گیا کھانا. جو کی روٹی کھا لی. ہم لوگ ایک تو کھاتے نہیں بلکہ پھوڑتے ہیں. پھر کھاتے بھی کیا ہیں؟ میدے کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، پیزے کھاتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، مانڈے کھاتے ہیں، اور زردے، بریانیاں، اور پھر اس پہ مذہبی رسومات. لیبل کیا لگا دیتے ہیں؟ کوئی مر جائے، تیجے کا کھانا ہوگا، اس کا 40ویں کا کھانا ہوگا. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، اللہ سب کے والدین کو محفوظ زندگی دے بھائی. انتقال ہو گیا تو اب ایک تو ہوتا ہے میت کے گھر کوئی لوگ مہمان آئے ہوئے، بیچارے بھوک لگ رہی ہے، تھوڑا والے ان کو کھلا دیں، وہ تو مجبوری کا کھانا ہے. وہ اگر نہیں کھلائیں گے تو 2-4 میتیں اور ہو جائیں گی، اس کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ آج کل بھوک پہ رہ نہیں سکتے. میں پہلے بہت بیان کیا کرتا تھا کہ میت کے گھر کھانا صحیح نہیں ہے. یہ تو نہیں کہتا تھا حرام ہے، لیکن صحیح نہیں ہے. ہمارے اپنے ریلیٹو کے ہاں ایک میت ہو گئی اور ہم گئے میت کو دفنانے پیدل. واپسی پہ جب ہم آئے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک گیا تھا، بھوک سے حالت بری ہوئی تھی. اور گھر ہمارا کراچی میں، آپ کو پتا ہے کہ بسوں میں یا ٹیکسی میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اس وقت میں نے کہا بھائی کچھ کھلا دو. میت کے ہاں کھانا مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے. تو جو حالت خراب ہوئی تھی. خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں بھائی. تو ایک میں مثال دے رہا تھا نا، ایک آدمی کے گھر ایک آدمی کے والد فوت ہو گئے. اب لوگوں نے کہا بھی کچھ کھلاؤ، تمہارے ابا دنیا سے گئے ہیں تو ان کے ثواب کے نام پہ ہمیں کچھ کھلاؤ. اب دیکھو عجیب بات ہے، ابا دنیا سے گئے ہیں تو آپ صدقہ خیرات کریں نا چپکے سے، ابا کے لیے قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں. دعوت ہو رہی ہے ابا کے لیے، دعوت ہو رہی ہے جی ابا گئے ہیں تو اب سب رشتہ داروں کو تیسرے دن جمع کر کے کھانا کھلانا ہے، یا چوتھے دن، یا جون سے بھی دن. یہ مذہب کی تعلیمات ہیں. ابا کے لیے آپ روزہ رکھیں، ثواب پہنچائیں ابا کو روزے کا، نیکیاں کریں. صحابی نے کہا میں کنواں کھدواتا ہوں، ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، یا رسول اللہ میری ماں کی وفات ہو گئی ہے، کیا میں صدقہ کروں ان کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابہ صدقہ کرتے تھے، ہم دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، تو جب دعوت ہوئی نا تو اس کو تو اب عجیب سا لگ رہا تھا کہ یار میرے ابا دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمارے گھر میں دیگیں پہ دیگیں چل رہی ہیں. تو اس نے کہا لوگوں سے، لوگوں میرے ابا دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے حلق میں تو نوالا نہیں اتر رہا، دال نہیں کھائی جا رہی، اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. ایک دفعہ میں اس لطیفے میں مزہ نہیں آتا، اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. کہنے لگا کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، غم سے میں نڈھال ہو چکا ہوں، میرے حلق میں دال کا نوالا نہیں اتر رہا، اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا کمبخت تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے. تو خیر، میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، ہم نے جو مذہب کا تصور دنیا کے سامنے، اسلام کا تصور پیش کیا، میں نے اور آپ نے، ہم سب برابر کے مجرم ہیں، وہ تصور شاید نہیں ہے جو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جو صحابہ کرام نے پیش کیا. وہ بالکل الگ تھا. آج ہمارے کوئی ریلیٹیو ہیں گجراتی ہیں، میں ان کے ہاں میرا جانا ہوا. گجرات آپ کو پتا ہے ہندوستان میں بہت بڑا صوبہ، بہت بڑی تعداد میں گجرات میں گجراتی لوگ رہتے ہیں، جو پوری دنیا میں گجراتی پائے جائیں گے، اور جہاں گئے انہوں نے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی. اللہ نے دین کی خدمت بہت لی ہے گجراتیوں سے. تو میں ان کی ہسٹری ان سے پوچھ رہا تھا بھائی گجرات میں اسلام آیا کیسے؟ جو لایا ہوگا اسلام، کتنا بڑا صدقہ جاریہ کیا نا اس نے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ جس نے ان کو مسلمان بنایا ہوگا. تو انہوں نے بتایا بھی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ عرب تاجر آیا کرتے تھے، گجرات سمندر سے ملتا ہے نا، تو عرب تاجر آیا کرتے تھے تجارت کرنے. تو ان کی تجارت کی ایمانداری کو دیکھ کر یہ جو گجرات کا صوبہ تھا، یہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئے.
بہت سے ایسے دنیا میں ممالک ہیں جنہوں نے عربوں کی ایمانداری دیکھی. عرب سے مراد تابعین، تبع تابعین، جو اسلاف تھے ہمارے، ان کی ایمانداری دیکھی کہ یہ اپنے مال میں جو عیب ہوتا ہے، جو فالٹ ہوتا ہے، وہ فالٹ بتا کر مال بیچتے ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں. یہ بتاتے ہیں ہمارے مال میں یہ فالٹ ہے، بھائی لینا ہے لو، نہیں لینا تو نہیں لو. یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے. ملیشیا میں اسلام آیا عرب تاجروں سے، انڈونیشیا میں اسلام آیا عرب تاجروں سے. آج مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم جائیں تو اسلام پھیلتا چلا جائے؟ مسلمان ماشاءاللہ اتنے نیک، کھاتے نہیں ہیں کھلاتے ہیں. اور ماشاءاللہ مسلمان اتنے نیک، ملکی قوانین کو ایمانداری کے ساتھ فالو کرتے ہیں. آج کل کوئی مسلمان پکڑا نہیں گیا اتنا ہاتھ چلا، استغفر اللہ، اتنا نیک ہوتا ہے. بھائی نہ پکڑے جانے کی دو وجہ ہوتی ہے نا. ایک چور پکڑا گیا نا تو جج نے اس سے کہا کہ تم نے ایسی صفائی سے چوری کی ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. جج تو اس کو ڈانٹ رہا تھا. چور نے کہا شکریہ جناب، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی تعریف کی. وہ تو اس کو اپنی تعریف سمجھ رہے ہیں نا. تو بتاؤ کوئی ہے ایسی جگہ جہاں مسلمان جائیں اور ایسا لگے کہ یار کیا خوبصورت اسلام ہے؟ دنیا میں صفائی سکھانے والا کون ہے؟ سب سے پہلے اسلام. اس سے پہلے دنیا صفائی سے آشنا نہیں تھی. آج افسوس کی بات ہے ہم صفائی سیکھ رہے ہیں. روڈ کیسے صاف کیے جاتے ہیں، گھروں کو کیسے صاف کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کراچی میں آگ لگی گل پلازا میں، آپ کو خبریں ملی ہوں گی. کیا ہمارے نبی نے ہمیں آگ سے بچنے کی ہدایات نہیں دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو، رات کو آگ گھر میں جلتی مت رہنے دو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. کوئی چوہا نکل سکتا ہے جو گرا دے اس چراغ کو اور آگ پھیل جائے. اسی وقت سے مسلمان احتیاط کرتے آئے ہیں. آپ نے اپنی دادیوں، نانیوں، دادے پردادوں کی زبانوں سے یہ لفظ سنا ہوگا، بھائی رات کو آگ بجھا کے سویا کرو، آگ نہ جلنے دو رات کو. یہ کہاں سے آیا ہمارے ہاں یہ احتیاطیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیکھتے نا کوئی کنکر اٹھا کے ایسے پھینک رہے، آپ نے فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی آنکھ میں لگ جائے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اٹھا کے بس ایسے بلا وجہ. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ بے لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. جانوروں کے حقوق سکھائے، انسانوں کے حقوق سکھائے، عورتوں کے حقوق سکھائے، بچوں کے حقوق سکھائے، طہارت سکھائی، صفائی ستھرائی سکھائی، ایمانداری سکھائی، اپنے رب کی عبادت سکھائی. کون سا ایسا کام ہے میرے بھائی جو ہمارے پیغمبر نے اور اسلام نے ہمیں نہ سکھایا ہو؟ لیکن آج ہم سکھا نہیں رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اور جو اسلام ہمارا رہ گیا وہ دیگیں رہ گئی ہیں. دیگیں، فلانے کی دیگ، ڈمکانے کی دیگ، ابا کے فلانے کی